بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ کتاب الصیام پڑھنے جا رہے ہیں، اور کتاب الصیام میں ہم لوگوں نے ایک فصل پڑھ لی تھی۔ اب یہ کتاب الصیام میں ایک حصہ ہم نے پڑھا، اس کے بعد اب یہ ایک فصل ہے وہ بھی ہوگی، اور اس سے پہلے کچھ ایک پیراگراف باقی ہے وہ ہم لوگ پڑھ لیں گے۔ تو وہاں سے ہم لوگوں کو شروع کرنا۔ ہمارے حلقات کی ترتیب کے اعتبار سے آج کا حلقہ نمبر 162 ہے۔ جی شیخ، وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ۔ جی یہاں بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي وحاكه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وعن ابن عمر قال: فرأى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وفيه: فإن شهد شهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. شاهدان. فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. رواه أحمد والنسائي. ولم يقل مسلمان وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام: صوموا لرؤية الحديث. فصل. وشرط وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. وشرط وجوب الصوم وشرط وجوب صوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن 3. والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض ولا يجزى زواله أفطر. لا يرجى أو مرض لا يرجى أو مرض لا يرجى زواله أفطر. وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. رواه البخاري. والحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. وشروط صحته 6: الإسلام، فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به. المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. الخامس: العقل، لأن الصوم الإمساك مع النية، لحديث: يدع طعامه وشرابه من أجلي، فأضاف ترك إليه.
وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو الأغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود إمساك فيه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه، أي جميع النهار، لأنه مكلف بخلاف المجنون. ومن نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم عادة ولا يزال به الإحساس بالكلية. ولا يزول به. لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية. جي. السادس: النية من الليل لكل يوم واجب، لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، رواه أبو داود. فمن خطر بقلبه ليلا إنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها قلب. وكذلك الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين العشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافع للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو أباح بطلت الأكل. به أباح الأكل. أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت بها فات محلها. أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرض، من رمضان. وإلا من رمضان. الميم من فتحة. رمضان من إن رمضان. كان غدا من رمضان ففرض، وإلا فمفطر. فبان من رمضان قد زاه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله، وهو بقاء الشهر. ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. ٹھیک، یہاں تک کافی ہے. هذا بالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ کتاب الصیام پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصیام میں ہم لوگ ایک حلقہ پڑھ چکے ہیں، یہ دوسرا حلقہ ہے، اور اس حلقے میں ایک مسئلہ یہاں پر رہ گیا تھا: وَتَثْبُتُ رُؤْيَةُ هِلَالِهِ بِخَبَرِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ أُنْثَى. رؤیت ہلال، اس مسئلے سے متعلق علماء میں اختلاف ہے، کیا مطالع مختلف ہیں یا نہیں ہیں، یعنی اختلاف مطالع ثابت ہے نہیں ہے. اس میں جمہور کا جو موقف ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، ان کا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اختلاف مطالع نہیں ہے. ایک آدمی کوئی بھی شہادت دے دے کہیں سے بھی، اور اس کی شہادت مل جائے تو روزہ شروع ہو جائے گا، اور اس میں مسافت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ قول امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا ہے. اور دوسرا قول ہے اس میں کہ اختلاف مطالع ہے، یعنی اگر ایک جگہ کے لوگ دیکھیں گے تو سارے لوگوں پر اس کی وجہ سے روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، بلکہ اس سمت میں جتنے لوگ ہیں
اس جہت میں جتنے لوگ ہیں جن کا مطلع ایک ہے ان لوگوں پر صرف واجب ہوگا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے. تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اختلاف مطالع ہے، اور یہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اختلاف مطالع نہیں ہے، وہ اتحاد مطالع ہے، یعنی ایک ہی مطلع ہے. اور ایک آدمی کہیں دیکھ لے تو سارے لوگوں کو اس پر روزہ رکھنا پڑے گا. اب اس اختلاف کے پیش نظر ہر سال امت میں کچھ اختلاف و انتشار پایا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ایک موضوع بحث بناتے ہیں، جبکہ یہ قدیم دور سے یہ مسئلہ جو ہے مختلف ہی رہا ہے. اور ماضی قریب میں بھی جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے، ان لوگوں نے کئی سال اس پر دراسہ کیا، اس پر غور کیا، فلکیات سے، علماء سے، سارے لوگوں سے اس میں رائے لی، اور سارے چیزوں کا دراسہ کرنے کے بعد یہی انہوں نے کہا کہ اختلاف مطالع ہے. یعنی جو امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ہے اختلاف مطالع کا، کہ ہر اقلیم کے لوگ، اقلیم سے مراد یہاں پر صرف یہ اقلیم یا یہ بلدہ یا یہ ولایہ نہیں ہے جو آج کل جغرافیائی اعتبار سے تقسیم ہو گیا ہے. اب چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، ہر ایک کا مطلع الگ نہیں ہے. یہ مثلا پورے خلیج کا مطلع ایک ہی ہے، اور اس طرح جو بھی اس کے برابر میں ہوں گے وہ لوگوں کا مطلع ایک ہوگا. تو اختلاف مطالع تو ثابت ہے. اسی لیے مجمع الفقہ الاسلامی کی قرارداد یہی ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے علماء کی بات کو مانیں اور ان کی توجیہ کے مطابق اور ان کے رہنمائی کے مطابق چلیں. ساری دنیا کے لوگوں پر مکے کی رویت لازم نہیں ہے، اور ایسا کہیں حدیث میں نہیں کہا گیا کہ آپ لوگ مکے کی رویت کو لازم پکڑ لو. قبلہ صرف جو ہے مسجد حرام ہے یا کعبۃ اللہ ہے یا الکعبہ ہے، لیکن مطلع سب کا ایک ہو، مکے کا مطلع سب کا مطلع ہو، یہ کہیں بھی نصوص سے ثابت نہیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے اختلاف مطالع جو ثابت ہے، حضرت ام الفضل جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کی ماں ہے، انہوں نے قریب رضی اللہ عنہ کو بھیجا. کہاں؟ ملک شام. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ملک شام بھیجا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ امیر عام ہے، یعنی پوری امت کے امیر ہیں. ان کی خدمت میں کسی کام سے بھیجا تھا انہیں. تو وہ ادھر سے مدینہ سے نکلے شعبان میں ہی، مان لیں 10 شعبان کو نکلے، 15 شعبان کو نکلے، جب بھی نکلے. اب ہوا یہ کہ انہوں نے 29 شعبان کو چاند دیکھا، اور اس وقت جمعے کی رات تھی. مطلب یہ جمعرات کے دن رات جو گزر گئی تو اس کے بعد مغرب کے بعد انہوں نے چاند دیکھا، اسی کو لیلۃ الجمعہ کہتے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا، صحابہ جو ان کے ساتھ وہاں پر تھے وہاں کافی لوگوں نے دیکھا. اس بنیاد پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزے کا اعلان کیا، خود روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ جب اپنی ضرورت پوری کر کے قریب رضی اللہ عنہ آئے مدینہ واپس، تو حضرت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے سوال کیا، بس ان کے سفر کی رودات پوچھی کہ بھائی کیسے ہوا، کیا ضرورت سے گئے تھے، کیا کام کیے، کیا نہیں کیے. اب وہیں درمیان میں یہ موضوع بھی نکلا کہ آپ نے روزہ کب سے شروع کیا، یا رمضان کا چاند آپ نے کب دیکھا. انہوں نے ذکر کیا کہ جمعہ کی رات کو دیکھا. آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے جمعہ کی رات کو دیکھا؟
میں نے کہا ہاں میں نے بھی دیکھا، لوگوں نے دیکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے روزے کا حکم دیا، روزہ رکھا ہے۔ تو اب اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ جب رمضان میں واپس ہوئے تو ان کا کہنا تھا کہ جو گنتی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شروع کی ہے کیا آپ اس کا اعتبار نہیں کریں گے؟ یعنی اب اگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اعتبار سے 29 کو اگر چاند نظر آتا ہے تو کیا آپ گویا کہ اس کا اعتبار نہیں کریں گے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو رویت ہے اس کو معتبر نہیں سمجھیں گے؟ آپ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہم لوگوں نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا، تو ہفتے کے دن پہلا روزہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا، اور ہاں مطلب یہ کہ نہیں، جمعہ کے دن پہلا روزہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، سنیچر کے دن پہلا روزہ تھا مدینہ والوں کا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا۔ انہوں نے یہ کہا کہ لا، جب قریب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا آپ حضرت معاویہ کی رویت کا اعتبار نہیں کریں گے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا نہ، ایسے نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا، اعتبار ہم لوگ نہیں کریں گے، الا ہے کہ ہم لوگ 29 کو چاند دیکھیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم پورے 30 روزے مکمل کریں گے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو عظیم صحابی ہیں، فقیہ ہیں اور اتنے مشہور عالم ہیں، وہ یہ سارے ماجرے کو سن کر یہ کہتے ہیں کہ لا، ہکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، حضرت معاویہ نے جو رویت کی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط دیکھا یا غلط شروع کیا، آپ نے کہا وہ صحیح ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے، ان کا مطلب ہم سے الگ ہے، مدینے سے شام کا مطلب الگ ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور ہم نے جو لیلۃ السبت کو دیکھا ان سے ایک دن بعد دیکھا، ہم لوگ بھی صحیح ہیں۔ اس اعتبار سے مطلب مختلف ہوا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک دن بعد روزہ شروع کیا، اور یہ کہا کہ ہم ان کی رویت کے اعتبار سے اپنے رمضان کی گنتی نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے کہ یہ صحابی کا فہم ہے، یہ صحابی کی سمجھ ہے، صحابی ایسے موقع پر بیان کر رہے ہیں جہاں پر چاند دو ایک ہی دور میں ایک ہی رمضان کا چاند دو مختلف جگہوں پہ مختلف وقت میں دیکھا گیا۔ اب جو دیگر لوگ ہیں ان کا استدلال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یہ آدمی جب سب سے خطاب ہے امت مسلمہ سے، امت مسلمہ میں کوئی بھی دیکھ لیں سب کے لیے وہ لازم ہو جائے گا۔ یہ دلیل ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سب کا مطلب ایک ہے، سب ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن چھوڑیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پر اس کے مقابلے میں یہ بتلایا کہ اختلاف مطلع ہے اور اس کا اعتبار ہوگا، اور یہی راجح بھی ہے، اور اسی اعتبار سے اختلاف مطلع ہی کی وجہ سے نمازوں کے اوقات میں ہر جگہ فرق ہے۔ تو یہ چیز کوئی نہیں پہلی مرتبہ ہمارے دور میں نہیں پیش آئی ہے، یہ عہد صحابہ میں پیش آئی، صحابہ نے اس کا یہی حل مناسب سمجھا۔ پھر کسی اور صحابی نے یہ نہیں کہا حضرت ابن عباس سے کہ آپ نے یہ جو سمجھا ہے یہ محل نظر ہے، ایسی کوئی بات کسی نے نہیں کی۔ سارے صحابہ جو مدینے میں تھے انہوں نے گویا کہ موافقت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے فہم کی، اور انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ انی ارا، انہوں نے کہا ہکذا امرنا رسول اللہ۔ جب صحابی کہتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل کذا، تو یہ گویا کہ اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ بالکل اس میں راجح موقف یہی ہے کہ اختلاف مطلع کی بنیاد پر ایک مطلب میں جتنے لوگ ہیں وہ ایک وقت میں جب چاند دیکھیں گے تو وہ روزہ رکھیں گے، اور جن لوگوں کا مطلع الگ ہے وہ
الگ دن روزہ رکھیں گے. اور اس میں جو مسافت قصر وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اب مثال کے طور پہ ہمارے یہاں علاقے میں ایک چیز چلتی ہے، وہ پوچھتے بھی ہیں کہ مان لیں میسور ہے، میسور کرناٹک کا ایک حصہ ہے، میسور سے کالی کٹ جو ہے ہوگا کوئی 100-150 کلومیٹر کے آس پاس کوئی فاصلہ ہوگا. میسور کے لوگ جو ہے یہ پورے ہندوستان کا جب روزہ ہوتا ہے اسی وقت لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور باقی جو لوگ ادھر ساحلی علاقے میں ہیں، منگلور ہے اور اس کے علاوہ جو کیرلا کے جو علاقے ہیں، یہ لوگ سب ایک دن روزہ الگ رکھتے ہیں. الگ رکھتے ہیں کا مطلب یہ کہ ان کو چاند نظر آتا ہے تو ہی وہ لوگ رکھتے ہیں. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ میسور سے کالی کٹ کا فاصلہ جو ہے 100-150 ہے، جتنا بھی ہو، 200 بھی ہو، ان لوگوں کی شہادت کا یہ لوگ کیوں اعتبار نہیں کرتے ہیں؟ یہ لوگ دلی کا کیوں اعتبار کرتے ہیں؟ دلی تو 2000 کلومیٹر ہے. تو یہاں پر مسئلہ جو ہے کلومیٹر سے متعلق نہیں ہے. کلومیٹر یا مسافت قصر یا مسافت کہیں دیکھی نہیں گئی. یہاں پر اصل میں دیکھا جانا ہے کہ مطلع کس کا کہاں ہے. آپ ایک جانب ہیں، آپ کو ایک وقت میں اتنے لوگوں کو چاند نظر آتا ہے یہاں سے یہاں تک کے لوگوں کو، تو یہ لوگ رکھیں گے. اس کے بعد سے جو لوگ ادھر سے متعلق ہیں ان کا مطلب ایک ہے تو وہ ان سے متعلق ہیں. اب ایسے میں مسافت قصر کہنا یا ہے کہ جو ہے نا وہ جغرافیائی بنیاد جو نئی تقسیم میں ہوئی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، ان لوگوں نے دیکھا وہ لوگ روزہ رکھیں گے، یہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ لوگ روزہ رکھیں گے. ایسا ہے. تو یہ اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے. اس کو مسافت قصر سے جوڑنا یا یہ کہنا کہ یہ لوگ ان کی شہادت کیوں قبول نہیں کرتے ہیں، دلی کی کیوں شہادت قبول کرتے ہیں، یہ اختلاف مطلع کی بنیاد پر ایسا ہو رہا. چلیے، تو یہ تو کافی ایک تفصیلی مسئلہ ہے. اس پر شیخ مقصود الحسن فیضی حافظ اللہ نے بھی ایک کتاب تحریر کی ہے رؤیت ہلال سے متعلق، اور انہوں نے یہی اختلاف مطالعے کو ثابت کیا. کافی مفید کتاب ہے اس سلسلے میں، ہوگی کوئی 100-150 صفحے کی کتاب جو ہے اردو میں. چلیے اس کے بعد دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک صحابی آئے شہادت دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو اور یہ بھی مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بلال اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں. اب یہ ضعیف حدیث ہے. اس کے برعکس ایک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب احکام جو دیگر ہیں وہ روزے کے مطابق وہ بھی حل ہوں گے. کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی نظر مانا تھا کہ رمضان شروع ہو جائے تو میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، تو یہ سارے احکام رمضان سے متعلق جو ہوں گے وہ ثابت ہوں گے اسی شہادت کی بنیاد پر. اب اس کے علاوہ جب دیگر مہینوں کی رویت کا اعتبار ہوگا تو اس میں ایک آدمی کی رویت کافی نہیں ہوگی، 2 آدمیوں کی رویت ضروری ہے، کیونکہ عبادت کے آغاز کے لیے ایک کافی تھا. اب عبادت کو ترک کرنے کے لیے اور روزے کو افطار کرنے کے لیے ایک ناکافی ہوگا، 2 ضروری ہیں. یہ یہاں پر دیکھیے ایک یہ جو حدیث ہے فَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ مُسْلِمَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا، اس بنیاد پر یہ کہا گیا کہ 2 شاہد ہوں. رواه احمد والنسائی ولم يقل مسلمان وان صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله عليه السلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. اگر 30 دن بھی روزہ رکھ لیے چاند ہی نہیں دیکھا تو یہ افطار نہیں کریں گے.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو رؤیت سے متعلق ہے یہ مسئلہ اس وجہ سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک نئی فصل یہ قائم کر رہے ہیں، وشرط وجوب الصوم 4 اشیاء، روزے کے لیے کچھ شرائط ہیں وجوب کے، کچھ شرائط ہیں صحت کے۔ یہاں پر سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں وشرط وجوب الصوم 4 اشیاء، یا یوں بھی پڑھیں وشرط وجوب الصوم، وشرط وجوب الصوم 4 اشیاء، یا وشرط وجوب الصوم 4 اشیاء، 4 چیزیں ہیں روزے کے وجوب کے لیے۔ پہلی چیز مسلمان ہو، دوسری چیز بالغ ہو، تیسری چیز عاقل ہو۔ تو اس اعتبار سے ایک کافر پر روزہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح نہ چھوٹا بچہ اس پر روزہ ہوگا، نہ مجنون پر۔ کیوں؟ یہ حدیث تو واضح ہے، رفع القلم عن 3۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں والقدرۃ علیہ، ایک تو الاسلام، البلوغ، العقل، اس کے بعد ایک چیز آ رہی ہے التمییز۔ اچھا، ان تمام میں بھی یہ سارے لوگ ہیں، یعنی کہ مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک شرط اور یہ بھی ہے کہ ان یکون قادرا، والقدرۃ علیہ فمن عجز عنہ لکبر، اگر کوئی آدمی کبر سنی کی وجہ سے، یا بڑی عمر ہونے کی وجہ سے، یا بیماری کی وجہ سے عاجز آ جائے، روزہ نہ رکھ سکے، بوڑھا ہو جائے، ایسی صورت میں، یا پھر ایسی بیماری اسے گھیر لے اب جس کے ختم ہونے کی یا شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں گے؟ افطر، یہ لوگ افطار کریں گے، کھائیں گے، کھانا کھائیں گے۔ وَأَطْعَمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدَّ بُرٍّ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ غَيْرِهِ، ایک دن کے بدلے یا تو ایک مد گیہوں، یا پھر نصف سا اگر چاول وغیرہ کچھ دے رہے ہوں تو، یعنی گیہوں کے علاوہ کچھ دے رہے ہوں تو۔ ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں مشائخ؟ جی مشائخ، ایک سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گیہوں سے کھلاتے ہیں، گیہوں دیتے ہیں، تو 1 مد دے دیں کافی ہے، یعنی پاؤ سا۔ لیکن اگر آپ گیہوں کے علاوہ کچھ اور دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو نصف سا یعنی 2 مد دینا چاہیے۔ یہاں دیکھیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے تعلق سے تفسیر کرتا ہے، وہ اس میں یہ کہتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ لَيْسَتْ بِمَنْسُوخَةٍ هِيَ لِلْكَبِيرِ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ الصَّوْمَ۔ اب پہلے یہ تھا کہ اگر آدمی طاقت نہیں رکھتا ہے تو پھر اس کو روزہ رکھنا کوئی فرض نہیں تھا، وہ فدیہ کھلا دیتا ہے، یعنی ایک ایک روزے کے بدلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برابر یہ جاری ہے، اس کا حکم یہ کوئی منسوخ نہیں ہے، اور اس کے اندر حکم کیا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو یا تو آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا پھر آپ کے ساتھ کوئی آپریشن، کوئی ایسی بیماری جس کی وجہ سے آپ کو روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ایسی صورت میں کھانا کھلا دیں یا غلہ بھی دے دیں تو بھی کافی ہے۔ گیہوں دے دیں گے تو ربع سا، اس کے علاوہ کوئی چیز دیں گے تو نصف سا،
اب اس کو کلو میں اگر کہیں گے تو 1 کلو کیا کہتے ہیں 1 سا ہوتا ہے 2.5 کلو کا. گیہوں دے رہے ہیں تو 1.25 کلو دے دیں، اور گیہوں کے علاوہ کوئی چیز دے رہے ہوں تو 1.5 کلو دے دیں تقریباً. تو یہ ایک دن کے روزے کے تعلق سے فدیے کی وضاحت ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک تو ہے حامل، وہ مسلمان ہے، بالغ ہے، عاقل ہے، سب کچھ ہے. اور اسی طرح مرضع یا مرضع، یہ بھی جو ہے یہ سب کچھ اس کے اندر بھی شرائط پائے جاتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو بچہ متعلق ہے، یا تو وہ پیٹ میں ہے، جنین ہے حامل کے، یا وہ بچہ جو چھوٹا ہے دودھ پیتا ہے، اگر اس کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے دونوں کے لیے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کے پیٹ سے باہر ہو اور دودھ پی رہا ہو، یہ دونوں بھی افطار کریں گی، کیونکہ آپ کے روزے کی وجہ سے ایک معصوم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اس لیے اسلام نے رخصت دی. افطرتا و اطعمتا، افطار کریں گے اور یہ ایک ایک دن کے بدلے کھانا بھی کھلا دیں گی. وہ یہ اگر ایک عورت روزہ رکھتی ہے اور اس کے کچھ روزے چھوٹ جاتے ہیں، مثلا مرضعہ ہے روزے رکھ لے، حاملہ ہے روزے رکھ لے، تو کیا اس کے روزے صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جی روزے صحیح ہو جائیں گے شیخ. ہاں، تو مرضعہ کا بھی حکم حاملہ کا حکم دونوں ایک ہی ہے. جی جی بالکل. جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رخصت دی، لیکن اگر یہ لوگ رکھ لیتے ہیں تو صحیح ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب آپ کو یہ پوری طرح اطمینان ہو کہ آپ کے حمل کو بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے بچے کے لیے بھی کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں رکھنا چاہیے، ورنہ خواہ مخواہ خود کو مشقت میں ڈالنا نہیں چاہیے. اب یہ تو فدیے کی بات ہے. اگر ایک عورت 1 سال اس کا گزر گیا، روزے چھوٹ گئے، حامل تھی، دوسرا رمضان آیا تو وہ مرضعہ ہو گئی، تو کیا اب جو گزشتہ روزے نہیں رکھی ہے اس مرتبہ بھی روزے نہیں رکھ رہی ہے، تو کیا وہ معذور ہے یا نہیں ہے؟ جی معذور ہے شیخ. معذور ہے. کیوں؟ کس بنیاد پر؟ اس لیے کہ بچے کو دودھ پلاتی ہے نا، تو اس کے جی پہننے کی وجہ سے جو ہے بچے کے لیے کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، دودھ کی نہ صحیح. نکلے. جی، تو یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ شبکہ اسلامیہ میں بھی ایک فتویٰ ہے. کسی نے پوچھا کہ 7-8 سال ہو رہے ہیں روزے نہیں رکھ پا رہی ہوں، 1 سال حاملہ ہوتی ہوں، دوسرے سال مرضعہ ہوتی ہوں، پھر 1 سال حاملہ ہوتی ہوں، پھر 1 سال مرضعہ ہو جاتی ہوں، تو ایسے بھی کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ عذر ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ایسے لوگ یہ فدیہ کھلا دیں، کیونکہ کافی تاخیر ہوتے ہی جا رہی ہے، تو اس تاخیر کی وجہ سے وہ لوگ فدیہ کھلائیں. اور جو لوگ جن کے ساتھ عذر مستقل نہیں رہتا ہے، 1 سال ہوا پھر 4 مہینے کے بعد موقع ملا روزے رکھ لیے، تو کیا پھر وہ روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ فدیہ بھی یہ کھلائیں گے؟ جی شیخ نہیں سنا. روزے رکھیں گے تو فدیہ نہیں ہوگا. صحیح. یعنی کہ اگر خاتون عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑی تھی، بعد میں فدیہ نہیں دی، روزے رکھ لی، تو کیا روزہ رکھنا کافی ہے یا فدیہ بھی دینا پڑے گا؟ بس یہی میں پوچھ رہا. ہاں جی جی بس روزہ رکھنا کافی ہے. چلیے تو ٹھیک ہے، ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ وہ شروط الصحت ہی 6 وہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ اگلے حلقے میں پڑھتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.